لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پہ ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواؤں میں دیے جلاتا ہے، ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی، وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا، کسی کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا اس چیز کی۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو چھوڑ دے اس چیز کو، تو نہیں بنا اس کام کے لیے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا رخ موڑنے جاتا ہے آگے سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے، پھٹ جائے اس ٹائم پر، مگر وہ اپنے آپ کو ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ زمانے بھی رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں، میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو، اس بھرم کو، اس حسد کو، اس حقد کو، اس غصے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے، تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے۔ وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے، لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو، جب ان اکیلی راتوں کے اندر، جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت پھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اس کے ارد گرد، اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے، اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے، اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بازار کرنے کے لیے، اور تماشبین ہوں گے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا، کب تیری ایک مثال بنائیں، اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہی گلا گھونٹ دیں۔ یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے، دل چاہیے، وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے۔ تو اگر ابھی سے اس دور سے شروعات نہیں کرنی، ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا، ابھی سے سوچنا نہیں، اس تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے، بیٹا کیسے سروائیو کرو گے؟ مسلمان جس کو ایک بیماری کبھی نہیں ہو سکتی تھی، سب سے زیادہ گولی بک رہی ہے زینکس کی پاکستان میں، ڈپریشن۔ مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے تو پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا، تم کیسے گھبرا گئے آگے سے؟ تمہیں کیوں مایوسی ہوگی؟ ڈاؤٹ کہاں سے آگے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیسے شک میں آگے؟ اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اگرچہ مد مقابل بہت آگے نکل گیا ہے، تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا۔ لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے، لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تیرے پاس اسباب نہیں ہوں گے، تیرے پاس وہ شہرت نہیں ہوگی، وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی، لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے، تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا، تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا، تو کسی کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا۔ ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے، ان لمحات میں اور ان گھاٹیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے، اور انہی اوقات کے اندر ایک روح اپنی ایکسیلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک عہد اٹھاتی ہے، ایک عزم بناتی ہے، ایک قصد بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں، زندگی کو میں جیسے چاہوں، جس غلط طریقے سے چاہوں، اپنی ویلیوز کو، اپنے اصول کو، اپنے ضوابط کو، اپنے قواعد کو، اپنے اصولوں کو، ان کو میں بلی چڑھا کے، ان کی چیٹنگیں کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کو نیچے لگا کے، زگ زیگنگ کر کے